وہ بھی گہرے سانس لیتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ دونوں کے لب ایک دوسرے کے لبوں سے ٹکراتے، ایک دوسرے کو چھونے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بےتابی سے ایک دوسرے کے لبوں میں اپنے لب شدت سے پوست کر گئے تھے، درغزئی دیوانوں کی طرح۔ اس کے لبوں کو چومتے اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ وہ بھی درغزئی کی آستینوں کو مٹھیوں میں جکڑے درغزئی کے لبوں کو چوم رہی تھی۔ وہ دونوں اتنے مہینوں کا جنون اتار رہے تھے جیسے کتنے لمحے کتنا وقت گزر گیا تھا وہ نہیں جانتے تھے، مگر ایک دوسرے کی سانسیں وہ شد و مد سے کھینچ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر بعد درغزئی خانزادہ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اس کی نازک بیوی کی سانسیں اب مدھم پڑ رہی تھیں، اس لیے درغزئی خانزادہ اسے آزاد کر گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کر رہے تھے۔ عنایا اس کی آستین کو جکڑے رو رہی تھی۔ وہ کتنے مہینوں بعد اس کے قریب آیا تھا۔ یہ دوسری ڈیپ کس تھی جو نکاح کے بعد اس نے کی تھی۔ اپنی زبان باہر نکالو مائی سیون، وہ بھیگی آواز میں بولا تھا۔ کیوں؟ عنایا نے ہچکی لی۔ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنی کالی ہے۔ کل کو تم مجھے بد دعا دو، مجھے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ تمہاری بد دعا مجھے لگ نہ جائے، اس لیے تمہارا دل کم سے کم دکھاؤں گا۔ عنایا اس کی بات پر روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس کے ادا کیے ہوئے یہی جملے یاد آئے تھے جب نکاح کے بعد اس نے یہ سب کہا تھا۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی زبان کو اپنے ہونٹوں سے جکڑے پھر سے اس کی سانسوں کو گھونٹ گیا تھا۔ درغزئی خانزادہ اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو مدہوشی میں پی رہا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن بے دردی سے گاڑے ہوئے تھی۔ درغزئی کی دہکتی سانسیں اس کی جان لیوا انداز عنایا کی جان نکال رہا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح اس کے نیچے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کا تڑپنا محسوس کرتے، اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے لبوں پر مزید سختی سے اپنا کفل لگا گیا۔ عنایا کی گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ درغزئی کی سانسوں کی چبھن سے اس کے گلابی لبوں پر جلن کی رمق بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنے دہکتے لمس سے سرخ قندھاری کر رہا تھا۔ عنایا کے بے جان وجود کو محسوس کرتے وہ اس سے دور ہوتے کارپیٹ پر سیدھا لیٹتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ عنایا اپنی اکھڑی سانسوں کو درست کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درغزئی خانزادہ نے اس کی پشت کو دیکھتے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کا گاؤن اس کے کندھے سے نیچے سرکاتا اپنے لب رکھتے اس کی سائیڈ گردن کو نرمی سے چھونے لگا۔ درغزئی کے ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی نازکی کو چھوتے اس پر اپنا مکمل حق جتا رہے تھے۔ عنایا گھبراتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس کی سلیو لیس نائٹی کی سٹرپس نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی گہرائیوں پر جھکا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ عنایا گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کی شدت پر لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کا لرزنا محسوس کرتے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا۔ عنایا شرم سے سرخ پڑتے درغزئی کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسے شرماتے اور لرزتے دیکھتے درغزئی کا قہقہ گونجا تھا۔ ہے مائی سیون، یہ تو کچھ نہیں، پکچر تو رات رات بھر چلے گی، یہ شرمانا ورمانا نہیں چلے گا، درغزئی خانزادہ نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ۔ مائی سیون، اجازت ہے تمہیں مکمل اپنا بناتے یہ رشتہ مکمل کروں؟ درغزئی کے سوال پر عنایا کی مٹھیوں کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ گلاب کی طرح سرخ ہوتے نگاہیں جھکا گئی۔ مائی سیون، مجھے تمہاری مکمل رضامندی چاہیے۔ ہماری پہلی رات کی قربت میں تمہارا جسم ہی نہیں، تمہارا دل و دماغ بھی صرف درغزئی خانزادہ کا ہونا چاہیے۔ بہت پوزیسو ہوں تمہیں لے کر، مجھے تمہارے جسم پر ہی نہیں تمہارے دل و دماغ پر بھی خود کی حکمرانی چاہیے، جیسے تم مجھ پر کرتی ہو۔ وہ اس کی ہتھیلی نرمی سے چومتے بول رہا تھا۔ تم یہاں میرے پاس کب سے ہو؟ مجھے یقین ہو گیا ہے میری خوبصورت بیوی ڈر سے نہیں میری محبت میں یہاں رہ رہی ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ عنایا درغزئی خانزادہ کی بات پر وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا یقین اب کبھی نہیں توڑنا، تم جو کہو گی وہی کروں گا، جس طرف موڑو گی مڑ جاؤں گا۔ میری حویلی، میرے دل پر، میرے جسم پر صرف تمہارا راج ہے،
تمہاری حکومت ہے اور رہے گی، جو تمہارا حکم ہوگا وہی کروں گا۔ درخزئی اس کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ملائمت سے بول رہا تھا۔ عنایا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بے یقینی سے یہ سب سن رہی تھی۔ 2 دن بعد درخزئی خانزادہ وہی کرے گا جو اس کی بیوی کہے گی۔ میری بیوی کہے گی درخزئی کھڑے ہو جاؤ، درخزئی کھڑا ہو جائے گا، درخزئی بیٹھ جاؤ، درخزئی بیٹھ جائے گا، درخزئی سانس لو، درخزئی خانزادہ سانس لے گا۔ 2 دن بعد سے کوئی ڈیوٹی نہیں، اونلی وائفی ڈیوٹی، وہ عنایا کے لبوں سے اپنے لب مس کرتے ہوئے بولا تھا۔ 2 دن بعد عنایا نے حیرت سے سوال کیا، میری جان آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، 2 دن بعد سے یہ ڈیوٹی شروع ہوگی، 2 دن میرے آزاد رہنے کے دن ہیں، اس لیے سوچا اسلام آباد جا کر عیاشی کر لوں۔ وہ عنایا کو خود سے نرمی سے دور کرتے کھڑا ہوا تھا۔ عنایا بے یقینی سے اس کی بات سنتے جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہا ہوں مائی 7، میری عیاشی تم ہو، صرف تم، مجھے ضروری کام ہے، صرف 2 دن دے دو میری زندگی سے۔ درخزئی خانزادہ نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر کس کی۔ مگر درخزئی میں اکیلے یہاں کیسے رہوں گی؟ مم مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ساتھ لے کر چلیں، عنایا نے اس کی شرٹ جکڑے کہا۔ عنایا جان ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غنچہ گل 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوگی، حویلی کے چاروں طرف میرے گارڈز ہیں، فون پر ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا میری جان۔ درخزئی نے اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے گال پر دانت گاڑے تھے۔ درخزئی میں نہیں رہ سکتی، عنایا اس کی شدت پر اپنی سسکی روکتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ مائی 7، 2 دن بعد تمہاری غلامی پکی، مگر یہ 2 دن میرے ہیں، آج تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھا۔ 2 دن بعد میری غلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ عنایا اس کی پشت کو دیکھتے بھیگی آواز میں چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر درخزئی کے قدم رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ گہرا سانس بھرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ عنایا روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عنایا بھاگتے ہوئے دروازے میں آئی تھی۔ واپس آنے کی ہی ضرورت نہیں، رہ لوں گی میں آپ کے بنا، وہ اسے پتھروں کے روش پر چلتے دیکھتے چیخی تھی۔ وہ اس کی چیخو پکار سنتا خاموشی سے اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے مہینے آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں تنہا ہی رہ رہی تھی، اب بھی ضرورت نہیں ہے یہ رشتہ مکمل کرنے کی درخزئی خانزادہ۔ وہ روتے ہوئے اس کی پشت دیکھتے اب ہذیانی چیخ رہی تھی۔ جائیں جدھر عیاشی کا سامان ہے آپ کے لیے، سیدھی طرح کہیں، بیوی نہیں اچھی لگتی، دل بھر گیا ہے آپ جیسے سر پھرے خانزادہ کا مجھ سے۔ وہ بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ فضول بول رہی ہے، مگر اسے جاتا دیکھ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اتنے مہینوں بعد وہ قریب آ کر اس سے دور جا رہا تھا، اسے اس ہانٹڈ حویلی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ 2 دن بعد مت آئیے گا واپس درخزئی، اور آپ میں گٹس نہیں بیوی کا غلام بننے کے لیے، غلامی کرنے والے ایسے شوہر نہیں ہوتے۔ عنایا داخلی دروازے کو جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ وہ بنا رکے کار پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ تھوڑا آگے آتے ہوئے اب چیخی تھی۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر عنایا کی سانسیں رکی تھیں۔ عنایا تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ لاؤنج کی کارپٹ پر بیٹھتے شدت سے رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو درخزئی خانزادہ، وہ پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ غنچہ گل کانوں کو ہاتھ لگاتے حیرانگی سے عنایا کو دیکھ رہی تھی۔ درخزئی اس کی ساری باتیں سنتے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ وہ حیران تھی، اس کی اونچی آواز دور تک جا رہی تھی، مگر درخزئی خانزادہ نے اسے ایک بار نہیں روکا تھا۔ یہ تو سمجھ آ گیا تھا اسے، درخزئی خانزادہ کے لیے اس کی بیوی بہت معنی رکھتی تھی۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کی زندگی میں اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ لاؤنج میں درخزئی کی دیوانگی کچن کے دروازے کی اور سے چھپکے سے دیکھ چکی تھی۔ ذویار خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ سرخ سرد آنکھوں سے اپنے ڈیرے پر بیٹھا موبائل میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اسے ابھی ابھی موصول ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ ذویار خانزادہ کے پیچھے کھڑا یہ ویڈیو دیکھتے بمشکل اپنے غصے پر قابو پانے کی سعی کر رہا تھا۔ التمش کی رنگت میں بے پناہ سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ وہ یہ سب دیکھتا
اپنی پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھائے ہوئے تھا۔ تم بھی اپنے بھائی جیسے ہی ہو، جو سنا تھا بالکل ٹھیک سنا تھا۔ وہ جابر ظالم بغیرت ہے، تم بھی وہی ہو، ظالم جابر بغیرت۔ عائش ملک ارتضیٰ خان پر بندوق تانے کھڑی چیخ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ضیاء خان زادہ کی ماتھے کی رگیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ اس کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس کے بھائی، اس کی جان، اس کی زندگی، ارتضیٰ خان پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ ضیاء خان زادہ کے علاقے میں ایک عورت اس کے بھائی پر پسٹل تانے کھڑی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ ضیاء خان زادہ سرخ خون آلود آنکھوں سے موبائل اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خان زادوں کو۔ التمش خان زادہ کی سماعتیں مزید یہ سب نہیں سن سکتی تھیں۔ وہ اپنی ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے سامنے یکے بعد دیگرے کئی فائر کر گیا۔ ضیاء خان زادہ کا عالی شان ڈیرا گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ضیاء خان زادہ نے چیختے ہوئے، کرسی سے اٹھتے ہوئے موبائل زمین پر پوری قوت سے دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے ضیاء خان زادہ نے چیختے ہوئے آسمان میں کئی فائر کیے۔ التمش خان زادہ گہرے سانس لیتا ضیاء خان زادہ کو دیکھتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ اس سے زیادہ عورت کا کوئی احترام نہیں کرتا تھا۔ وہ تو کسی بھی عورت کے احترام میں اپنی نظر جھکا لیتا تھا، مگر آج اس کا دل کر رہا تھا عائش ملک کے سینے میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتار دے۔ التمش گاڑی نکالو، مجھے ابھی ارتضیٰ کے پاس جانا ہے۔ ضیاء خان زادہ اپنی پسٹل میں گولیاں ڈالتے ہوئے گر جا۔ وہ سیاہ شال کندھوں پہ چٹکتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے باہر کھڑی اپنی سیاہ مرسڈیز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی خان، التمش خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود ضبط کرتے ہوئے ضیاء خان زادہ کے پیچھے لپکا تھا۔ ضیاء خان زادہ کی گاڑی تیزی سے رات کی بڑھتی سیاہی میں کلام کی سڑکوں پر ہچکولے بھر رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی خون اتری آنکھیں ونڈ اسکرین سے باہر جمائے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خان زادوں کو۔ عائش ملک کے لفظ اس کی سماعتوں کو چیرتے اس کے اندر آگ کے دریا دوڑائے ہوئے تھے۔ اس نازک سی عورت نے اس کے بھائی، اس کی جان پر ہاتھ اٹھایا، اسے یوں بے عزت کیا۔ ضیاء خان زادہ کی رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ التمش خان زادہ کا حال بھی کم و بیش ضیاء خان زادہ جیسا ہی تھا۔ وہ اس ٹوٹی پھوٹی خوفناک سڑک پر بہت بے رحمی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کوئی ضیاء خان زادہ کو نگاہ اٹھا کر دیکھے، اس کا دل کرتا تھا اس کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر سجا دے۔ اور وہ لڑکی ضیاء خان زادہ کو گالیاں دے رہی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ آج وہ نازک سا وجود اس کے سامنے ہوتا، وہ اس کی قبر زمین میں بے رحمی سے کھودتا، اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ ضیاء خان زادہ التمش خان زادہ کا موبائل ہاتھ میں پکڑے ارتضیٰ خان کا نمبر مسلسل ڈائل کر رہا تھا، جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ ضیاء خان زادہ کی رنگت میں اشتعال کی سرخی گہری ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کی جھکی نگاہیں یاد آ رہی تھیں، اپنے بھائی کی بے بسی یاد آتے اس کا گرم خون کھولا رہی تھیں۔ ضیاء خان زادہ کو زمین پر پڑے خون میں لت پت عائش ملک کا جوان بھائی جیسے دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ التمش، مجھے اپنے ارتضیٰ کے پاس جانا ہے۔ اگر اسے ایک آنچ بھی آئی، میں ان پہاڑوں کو ہلا ڈالوں گا اور ان پہاڑوں میں ہی ملکوں کی بیٹی کو دفن کر دوں گا۔ وہ خون اتری آنکھوں سے دھڑا تھا۔ رات کی گہری سیاہی میں ضیاء خان زادہ کی چنگار سناٹوں کو چیرتے گاڑی کو ہلا چکی تھی۔ جی خان، التمش خان زادہ مستعدی سے بولتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ یکدم کلام کی سڑکیں بارش سے بھیگنے لگی تھیں۔ ضیاء خان زادہ نے چیختے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اپنی پسٹل سے باہر کئی فائر کیے۔ ارتضیٰ خان کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیو کرتے مسلسل چیختے رو رہا تھا۔ اس کے سامنے اذان ملک کا ساکت وجود پڑا تھا۔ اس کی پسٹل سے کسی کی جان گئی، وہ بے یقین تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خان زادوں کو، اس نے میرے اذان کو مار دیا۔ اس لڑکی کی مسلسل چیخیں اس کے حواس کھو رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔
ارتضیٰ خان نے روتے ہوئے اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا۔ اس لڑکی کے تھپڑ یاد کرتے وہ اسٹیئرنگ چھوڑتے اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے گالوں کو بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو، جو سنا تھا بالکل ٹھیک سنا تھا۔ وہ جابر ظالم بغیرت ہے۔ وہ چیختے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نہیں ہوں میں ظالم، نہیں ہوں میں جابر، مگر آج قاتل بن چکا ہوں۔ کیسے اسے مار سکتا ہوں؟ کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ وہ اب اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مسلسل مارتے ہوئے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ کاش تم وہ گولی میرے سینے پر مار دیتی۔ ارتضیٰ خان حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھلے شیشے اس کی چیخیں پہاڑوں کو چیر رہی تھیں۔ ارتضیٰ خان سے اب اس کی گاڑی کا کنٹرول چھوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ڈولتی گاڑی کو بمشکل سنبھالتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم اس کی ڈولتی گاڑی کا سامنے سے آتی ضیاء خان زادہ کی گاڑی سے ٹکراتے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ضیاء خان زادہ اور التمش خان زادہ کے سر ڈیش بورڈ سے ٹکرائے تھے۔ ارتضیٰ خان کا سر بھی زوردار انداز میں اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ خان آپ ٹھیک ہیں؟ التمش اپنی پیشانی پر لگے زخموں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کی بریک پر پوری قوت سے پاؤں رکھتے گاڑی کو کنٹرول کرتے ضیاء خان زادہ کو دیکھتے چیخ اٹھا، جس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، مگر میرے بہتے خون کے ایک ایک بوند کی قسم، میرے ارتضیٰ کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا میں آگ لگا دوں گا کلام کو۔ وہ حلق کے بل گرجتے ہوئے گاڑی سے اترتے ارتضیٰ کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ خان ہوش و خرد سے ساکت سے اسٹیئرنگ پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ! ضیاء خان زادہ نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے ارتضیٰ کے ساکت سے وجود کو خود میں بھیجا تھا۔ ارتضیٰ میری جان! ضیاء خان زادہ کی خوفناک گرج پہاڑوں سے گونجتی واپس پلٹ رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے ساکت وجود کو ساتھ والی سیٹ پر کرتے جلدی سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے بیک گیئر پر کر گیا۔ التمش خان زادہ نے جلدی سے ضیاء خان زادہ کی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی پیچھے کی طرف کرتے سائیڈ پر کی تھی۔ ضیاء خان زادہ خطرناک طریقے سے اس چھوٹی سی سڑک سے گاڑی نکالتے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کر گیا تھا۔ التمش خان زادہ نے بھی گاڑی ہسپتال کے راستے پر ڈالی تھی۔ عائش ملک گرین کلر کی ہیوی فراک میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ گلابی مترم آنکھوں سے اذان ملک کو دیکھ رہی تھی۔ گولی اذان ملک کے سینے کے پاس سے چھو کر گزری تھی۔ وہ بالکل خطرے سے خالی تھا، مگر ابھی وہ میڈیکیشن کے اثر سو رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے پاس ایسے ہی کھڑی تھی۔ مصطفیٰ ملک کی طبیعت کافی ڈاؤن ہو چکی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ اپنے بیٹے اذان ملک میں ان کی جان بستی تھی۔ اذان ملک کی جان خطرے سے باہر ہے، یہ سنتے رضا خان ان کی طبیعت کے زیر اثر انہیں زبردستی واپس حویلی لے گئے تھے۔ رضا خان کو عائش ملک کا ہسپتال میں رکنا ناگوار گزر رہا تھا، مگر عائش ملک کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اذان ملک کے ساتھ ہسپتال رکی تھی۔ رضا خان اپنے گھر کی عورتوں کو کسی صورت عائش ملک کے ساتھ ہسپتال نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی مصطفیٰ ملک اور اذان ملک کے سامنے نہیں آئی تھی۔ رضا خان عائش کے طور اتوار دیکھتے اب جھنجھلا سے گئے تھے۔ ان کے چہرے پر عائش ملک کے لیے ناگواری تھی۔ وہ زبردستی گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ داور خان نے اسے اپنی شال اوڑھنے کو دی تھی، جسے وہ اس سے لیتے چلتی گاڑی سے زمین پر پھینک چکی۔ اب ہسپتال میں بغیر کسی چادر کے کھلے بالوں کے ساتھ اتنی فٹنگ والی فراک میں کھڑی تھی۔ داور خان یہ دیکھتے غصے سے رضا خان پر چیختے حویلی واپس چلا گیا تھا۔ رضا خان کو مجبوراً اپنے گارڈز کو ہسپتال کے کمرے کے باہر اور ہسپتال کے باہر پہرا دینے کو کہا تھا۔ عائش ملک ان کے دوست مصطفیٰ ملک کی بیٹی تھی، ان کی مہمان تھی۔ اس کی عزت، اس کی جان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی تھی۔ اذان ملک کے پپوٹوں کو حرکت کرتا دیکھتے وہ بھیگی آواز میں اسے پکارتے ہوئے اس پر جھکی۔ اذان ملک آنکھیں کھولتے عائش کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ بہت برے ہو تم، یو بلڈی راسکل! وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ اذان ملک دل پر ہاتھ رکھتے درد سے کراہا تو عائش ملک بدحواس ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ اذان ملک اس کی سرخ ناک کو دباتے ہنس پڑا تھا۔ تم سچ میں برے ہو اذان!
اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ تمہارے ساتھ لپٹتی تو تم اپنے دل کا درد بھی بھول جاتے، بلکہ تم مردہ بھی اٹھ جاتے۔ عائش اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے روتے ہوئے بولی، وہ گرل فرینڈ ہوتی اور تم بہن ہو میری، قسم سے عائش اس سبز فراک میں اور میک اپ میں بھوتنی لگ رہی ہو۔ ابھی ہوش میں آیا ہوں، کیوں اب کی بار ہارٹ اٹیک کروانا چاہ رہی ہو؟ اذان ملک کی بات پر عائش کی چھوٹی سی تیکھی ناک غصے سے مزید سرخ ہوئی تھی، نیلی آنکھوں میں شرارے سے دہکے تھے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اذان، میں نے تمہارے لیے اتنے آنسو کیوں بہائے؟ کیوں میں اتنی دیر تمہارے سرہانے کھڑی رہی؟ موم بالکل ٹھیک کرتی ہیں جو تمہاری پرواہ نہیں کرتی۔ عائش غصے سے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ اذان ملک کے چہرے پر ناگواری اور تکلیف دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے اپنا نچلا گلابی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ میری نہیں، وہ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ تو پاپا کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ دا گریٹ بزنس وومن سبرینا ملک کسی نہ کسی بزنس میٹنگ میں مصروف ہوں گی۔ اذان ملک استہزائیہ ہنسا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، انہیں ہماری بہت پرواہ ہے، مگر پاپا نے کب انہیں ویلیو دی؟ پاپا نے انہیں بزنس وومن کے طور پر قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھیں۔ پلیز عائش، ماما کی سائیڈ مت لو۔ اگر پاپا چاہتے تھے وہ گھر بیٹھیں تو کیا غلط تھا، مگر نہیں، انہیں خود کو منوانا تھا، ایک کامیاب بزنس وومن بننا تھا۔ کیا ہوا؟ بن گئیں ایک کامیاب عورت، مصطفیٰ ملک سے بھی کامیاب بزنس وومن عورت، مگر ایک بیوی، ایک ماں کے طور پر وہ ناکام عورت ہے۔ جب ہمیں ان کی ضرورت ہوئی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھیں۔ آج یہاں میرے پاس، تمہارے پاس انہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہاں ہیں مسز سبرینا ملک؟ بتاؤ مجھے، اذان ملک تلخی سے بولا تھا۔ ابھی انہیں فون کروں گی تو بھاگتے ہوئے آئیں گی تمہارے پاس۔ عائش ملک نے اذان ملک پر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر بکھیرے بال اپنے ہاتھ سے نرمی سے سنوارے۔ موم مت بنا کرو میری، 1 سال چھوٹی ہو مجھ سے۔ اذان ملک نے جھنجھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے جھٹکا۔ عائش نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ مزید جھنجھلایا تھا۔ تمہیں شاویر بھائی ہی سیدھا رکھ سکتے ہیں۔ اذان ملک نے اس کے ہنسنے پر گھور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے نہیں، میں اسے سیدھا کر کے رکھوں گی، دیکھ لینا۔ عائش کہتے ہوئے اذان کے پاس سے اٹھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑ گیا۔ اتنے آنسو بہا کر اتنی خوبصورت آنکھوں پر ظلم کیوں کیا؟ شاویر اور موم کی جان بستی ہے تمہاری آنکھوں میں۔ موم کو میری تکلیف نظر آئے یا نہ آئے، تمہاری ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتی ہیں۔ وہ اس کی کلائی جکڑے، اس کی نیلی آنکھوں سے نرمی سے اپنی انگلیوں سے آنسو چنتا بولا، تم خون میں لت پت پڑے تھے، میں ڈر گئی تھی اذان، تم جانتے ہو میری جان بستی ہے تم میں۔ وہ زویار خان زادہ کا بھائی مجھ سے بچ گیا، ورنہ اس کی پسٹل سے اس کا سینہ چھلنی کر دیتی۔ عائش نے اذان ملک کو دیکھتے غصے سے کہا، ارتضیٰ خان پر پسٹل تانی تھی تم نے؟ اذان ملک عائش کی بات پر حیران ہوا۔ تم جانتے ہو اسے؟ عائش نے سنجیدگی سے جواباً سوال کیا۔ ہاں، مگر وہ کبھی بھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا، بلکہ کسی کو نہیں مار سکتا۔ مجھ پر فائر یقیناً غلطی سے لگا ہوگا، وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، وہ مجھے لگ گیا، مگر وہ جان بوجھ کر مجھ پر فائر نہیں کر سکتا۔ اذان ملک تکیے پر سیدھا ہوتے درد سے کہا، یہ ارتضیٰ خان وہی ہے جس کے ساتھ تمہاری کب سے دشمنی چل رہی ہے؟ یہ تمہارا کالج کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عائش کے پوچھنے پر اذان ملک نے اس بات میں سر ہلایا۔ اذان، یہ اسی نے کیا ہے تاکہ وہ اپنی دشمنی ایسے اتار سکے۔ ارتضیٰ خان اس علاقے کے سردار ظالم جابر زویار خان زادہ کا بھائی ہے، اسی کی طرح کا ظالم جابر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو کچھ ہوا میں چھوڑوں گی نہیں اس ارتضیٰ خان کو۔ وہ غصے سے بولی۔ کیا کرو گی؟ اذان ملک لب بھیجتے ہوئے بولا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی جو سزا ہوتی ہے وہی سزا ارتضیٰ خان کو مل کے رہے گی۔ اگر وہ یہاں کے سردار زویار خان زادہ کا بھائی ہے تو میں بھی پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین مصطفیٰ ملک کی بیٹی ہوں، ملکوں کی بیٹی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غورائی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں شاویر بھائی سے بات کروں گا، وہی تمہیں روک سکتے ہیں۔ اذان ملک دل پر ہاتھ رکھتے تکیے پر سر پٹک گیا۔ سٹیچز میں درد ہوا تھا، میجر شاویر ملک ہی میری مدد کرے گا۔ عائش ملک نے سنجیدگی سے بولتے سائڈ ٹیبل پر پڑی میڈیسن اذان ملک کو پکڑاتے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔